Is it permissible for a Muslim state, Muslim government, to build temple or church from government expenses? A similar question asked by Amir Wasim from Islamabad, Pakistan. We have a controversy here over the construction of a Hindu temple in Islamabad with the taxpayers' money by the government. Muslim clerics are opposing it here. Can a temple be built with Muslim taxpayer money in an Islamic state? And this is another controversy that is there in the past couple of weeks regarding the government of Pakistan funding in the construction of a Hindu temple in Islamabad. And this controversy is there for the last couple of weeks. Is it permissible or not? It is unanimous amongst all the four Aimmas. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, all the fuqahas unanimously say that a Muslim cannot donate his money for the construction of a house of worship of the non-Muslim. Cannot donate, cannot build, cannot support. Several fatwas. You see the fatwas from classical scholars, from the medieval scholars, that it is not permitted for a Muslim to build a church or a temple or give donation to build a church or a temple or any place of worship of the non-Muslims. Based on the verse of the Quran of Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 2, which says that you have to cooperate with one another in birra wa taqwa. At-ta'awun al-birra wa taqwa. That means you have to help one another for righteousness and piety. And this is a common verse which most of the Muslims know. But the verse continues and says that but you should not cooperate. You should not help one another in sin and transgression. You cannot help anyone, whether Muslim or non-Muslim, in doing a sin. And the biggest sin in Islam is shirk, is associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So how can a Muslim donate or support or build in building a house of worship of the non-Muslims? Regarding the question, can a Muslim government contribute or pay from the taxpayers' money? And the answer is no. If it's a Muslim country and if it is according to the rules of the Sharia, of the Quran and Sahih Hadith, it is haram for any Muslim or a Muslim government to pay or donate to a house of worship of the non-Muslim. In fact, when a fatwa was asked to Imam Abu Hanifa and to the other Aimmas that if a Muslim bequeaths in his inheritance that let part of my wealth or 1/3 of my wealth be donated to make a temple, it is not permitted at all, or a church. Even if you bequeath, you write in your will that let 1/3 of my wealth be donated for the house, to build a house of worship of the non-Muslim, it is haram, it should not be followed. Even if a non-Muslim living in a Muslim country bequeaths that let my wealth be used for the building of a temple or the building of a church, it should not be followed. And this is unanimous amongst all the fuqahas. Even you cannot use the non-Muslims' money to build a temple in a Muslim land. So where is the question of using Muslim money or taxpayers' money? Even if the non-Muslim wills give a wasiyah, as I mentioned earlier, that if a Muslim has a treaty with the non-Muslim and the non-Muslim agrees that he comes under the rulership of the Muslim ruler and he signs a contract, then he becomes a dhimmi. He becomes a non-Muslim under the rule of a Muslim law. And then he pays a jizya. In that condition only, the Muslim ruler protects that house of worship, whether it be a temple or a church. But he cannot spend money even in renovation on it. He cannot spend money even in expanding it. And if a Muslim ruler expands a place of house of worship of non-Muslim, there is full right to destroy that part which is expanded, even though he is a dhimmi. There is no permission for him to build a new temple or a new church for the non-Muslims. Only what exists, he can protect it. That's all.
So if Pakistan calls itself to be a country which is following the Quran as the constitution, and if the Muslim ulamas and the shuyukhs, whether it be Darul Ulum Deoband, whether it be Markaz Ahl Hadith, they have objected, of course they are right. I'm completely with them. I'm completely with the scholars in objecting that how can Pakistan spend the government money in making a temple? The maximum they can do is whatever temple existed, they can keep them, that's it. They cannot contribute in expand, and that's the reason. You know, there are Muslim countries like Saudi Arabia where it's not permitted to build any house of worship of the non-Muslim, and this is Islam. You cannot. If it's there, existing there, it is there, okay. But you cannot not only not allow, in some Muslim countries, Nauz Billah, they are donating land for building temples. Some Muslim countries, they are funding tens of thousands, hundreds of thousands of dollars, millions of dollars in building house of worship of non-Muslims. This is totally against Islam, against the teaching of Quran and Sunnah. So what the Muslim ulamas and the shuyukhs in Pakistan are doing, objecting to the act done by the Pakistan government, I'm with them, I completely support them, and this should be stopped. Hope that answers the question. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی, ابھی بھی نہیں آئی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو ہے. اور میرا تو یہ یقین ہے اگر ہماری حکومت ہر مسئلے میں اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علماء سے مشورہ لے تو یقین کرے کہ ہم بہت ہی جلد کامیاب ہو جائیں گے اور ایک ترقی یافتہ ممالک کی جو لسٹ ہے اس میں شامل ہو جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کل کے زمانے میں جو مشہور علماء ہیں ان میں واحد یہ ایک ایسا انسان ہے جو ہر ایک حکومت جو غلط کام کرے ان کو صحیح مشورہ دیتے ہیں اور حق بات ان کے سامنے کہتے ہیں. اس کے علاوہ باقی بہت سارے علماء ہیں جو کہ حق بات اور سچ بات کرنے سے ڈرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک پر کتنی زیادہ مشکلات بھارت میں آئے اور انہوں نے ہجرت بھی کی, اپنے ملک کو چھوڑ دیا اور ابھی ملیشیا میں رہ رہے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہے اور سب کے سامنے جو ہے وہ سچا دین اور حق بات کہتے ہیں. تو اسی مسئلے میں بھی انہوں نے جو باتیں کی وہ دلائل کی بنیاد پر کی ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا وزیر یا کوئی بھی ایک محب وطن پاکستانی اگر ان کی بات سنے اور ان پر عمل کرے تو شاید کہ بہت زیادہ بہتری آ جائے. اور جو بھی لوگ گالیاں دیتے یا جو کمنٹ کرتے ہیں کہ کفار کے ممالک میں بھی تو مسجد ہوتے ہیں اور یہاں بھی مندر بننا چاہیے, تو ان کو میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اسلام کے بارے میں ریسرچ کریں. آپ شاید برائے نام مسلم ہو لیکن آپ کو مکمل اسلام کا علم نہیں ہوگا, تو اسلام میں اسٹڈی کریں کہ ایک مندر بنانا جو کہ ایک شرک کا اڈا ہوتا ہے وہ کیسا ہے مسلمان کے ممالک میں. اور یہ یاد رکھے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے, اور ایک مشہور نعرہ ہے جو کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ پہلی جو لا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی اور کو شریک نہیں مانتے, صرف اللہ کو. تو اس طرح عبادت گاہ جس میں جو مندر ہے یا باقی ہے, انہوں نے کہا بھی ہے کہ جو پرانے والے ہو وہ ٹھیک ہے, ان کو ان کی حفاظت کرنا حکومت کا ایک مطلب کی ذمہ داری ہے, لیکن نئے مندر کسی بھی مسلم ایریا میں مسلمانوں کی حکومت میں نئی عبادت گاہ بنانا وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کے برعکس میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علماء سے ان باقی علماء کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب ہے, وہ میں نے بہت زیادہ جگہوں پر دیکھے, ایک بہت خوبصورت عالم دین ہے, میں ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں, لیکن وہ ایسی جگہ میں باتیں کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں انہوں نے مطلب کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو, یا شام راقبہ کی جو علاقے ہیں مسلمانوں میں جہاں پر ظلم ہوتا ہے مسلمانوں میں, وہاں پر کسی اس ظلم کے خلاف کوئی ایک بیان دیا ہو. ابھی بھی انہوں نے ایک بات کی تھی جو کہ سچ بات کی تھی کہ میڈیا جھوٹا ہے, لیکن تقریباً 2-3 دن میں انہوں نے جو ہے وہ پھر معافی مانگ لی, حالانکہ وہ سچ تھے اور جو سچ بولتے ان کو معافی نہیں مانگنا چاہیے. اسی طرح کی میڈیا ہوتا ہے اور یہ سب جو ہے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھی ہے, لیکن آپ یقین کریں
کہ اب تک انہوں نے کبھی بھی بھارتی میڈیا سے یا کسی دوسرے لوگوں سے ابھی تک کوئی معافی نہیں مانگی. تو یہ ایک حق پرست عالم کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ وہ حق پر ڈٹا رہتا ہے، اور اس کو یعنی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ میرے ساتھ ہو، میں سچا دین لوگوں کو بیان کرتا ہوں تو لوگ تو میرے مخالف ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو بھی راضی کریں اور ان انسانوں کو بھی راضی کریں. تو یا تو آپ انسانوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ جو کوئی حق اور سچ بات کہتا ہے تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ تر انسان ان کے خلاف ہوں گے. تو مجھے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ایک کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں. والسلام.